ترقی پسند شاعری کے بعد ترقی پسند مصنفین نے جس صنف پر سب سے زیادہ توجہ دی وہ ہے افسانہ نگاری۔ یہ بات بھی شبہ سے بالاتر ہے کہ ترقی پسند تحریک نے نہ صرف اس صنف میں قابل قدر اور بیش بہا اضافے کیے بلکہ اردو افسانہ نگاری کو بلند پایہ افسانہ نگار بھی دیے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھے ہوئے افسانوں سے پہلے انگارے کا ذکر ناگزیر ہے، جس نے کافی دور تک ترقی پسند افسانہ نگاروں کے لیے راہ کا تعین کر دیا تھا۔ پریم چند نے اردو فکشن کو پاؤں کے بل کھڑا کر دیا، ورنہ وہ سر کے بل چل رہا تھا۔ پریم چند کی حقیقت نگاری ان کے چیدہ افسانوں میں ہی نہیں بلکہ ان کے بے حد معمولی افسانوں میں بھی عیاں ہے۔ ان کا شاہکار افسانہ کفن اردو افسانہ کے ارتقائی سفر میں ایک ایسا موڑ ہے جس کی طرف بار بار مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ بقول ڈاکٹر قریشی، بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریم چند کا نام ہماری پوری صدی پر محیط ہے، جس نے اپنے عہد کے ادیبوں کے علاوہ اپنی فوراً بعد کی نسلوں پر بھی گراں قدر اثرات قائم کیے۔ اسے پریم چند کے فن کی بالیدگی کا نام دینا چاہیے کہ موجودہ ادوار میں بھی ہمارے نوجوانوں کے فکر و فن پر ان کے اثرات کا گہرا نقش ہے۔ سدرشن کے افسانوی مجموعے سدا بہار پھول، چندن، بہارستان اور سولہ سنگار ہیں۔ ان کے افسانوں میں ایک طرف تو پریم چند کے اثرات نمایاں ہیں تو دوسری طرف بنکم چندر چٹرجی کے بھی۔ سدرشن کا اسلوب وہی ہے جو پریم چند کا ہے، لیکن بنگالی اثرات کے تحت ان کے افسانوں میں ایک اور سمت نمایاں ہو گئی ہے جسے نفسیاتی کہہ سکتے ہیں۔ اعظم کریوی کا پورا نام اعظم حسین کریوی ہے۔ اعظم کریوی کے افسانوں کے مجموعے پریم کی چوڑیاں، کنول کے پھول، دکھ سکھ، دل کی باتیں اور روپ سنگار وغیرہ ہیں۔ ان کے مطالعہ سے محسوس ہوتا ہے کہ اعظم کریوی نے ابتدائی تعلیم افسانہ کی روایت میں زندگی کی آمیزش اور اس کے نشیب و فراز کو برتنے میں خاصا جوخم اٹھایا ہے۔ وقار عظیم لکھتے ہیں، انہوں نے افسانوی فن کی ایک ایسی عمارت تعمیر کی جس میں زندگی کی حقیقتیں اور فن کی رعنائیاں دست بدست ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں۔ علی عباس حسینی، ان کے افسانوی مجموعوں میں باسی پھول، ICS، رفیق تنہائی، کچھ صحیح نہیں ہے، ہمارا گاؤں اور میلہ گھومنی وغیرہ۔ ان مجموعوں میں سب سے زیادہ معروف میلہ گھومنی ہے۔ علی عباس حسینی بنیادی طور پر پریم چند اسکول کے ایک فرد سمجھے جاتے ہیں اور اس لحاظ سے انہوں نے حقیقت پرستی کی جوت جگانے میں اہم رول انجام دیا ہے۔ ان کے یہاں کہانی کہنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ عورتوں کے مسائل سے ان کی بھی دلچسپی رہی۔ خصوصاً نچلے طبقے کی عورتوں کو انہوں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک افسانہ چمار ٹولی مشہور ہے۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ہیں۔ انگارے میں ان کی 5 کہانیاں شامل ہیں جن کے عنوانات نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری اور پھر یہ ہنگامہ وغیرہ۔ انگارے ہنگامہ خیز کتاب ثابت ہوئی اور UP حکومت نے کتاب ضبط کر لی اور حکومت ہند نے بھی اس پر قدغن لگائی۔ سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات کافی اہمیت رکھتا ہے۔ مواد اور تکنیک کے اعتبار سے اس کی اہمیت مسلم ہے اور اردو فکشن کی تاریخ میں اس کی حیثیت ایک سنگ میل کی ہے۔ سجاد ظہیر کی دوسری کتاب روشنائی ہے۔ یہ ترقی پسند تحریک کی تاریخ تو کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کی تحریر کی بنا پر اسے ایک دستاویزی حیثیت حاصل ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، ترقی پسند تحریک کی تفہیم، اس کی افادیت بڑھتی جاتی ہے۔ ڈاکٹر رشید جہاں انگارے میں
ڈاکٹر رشید جہاں کے 2 افسانے انگارے میں شامل ہیں۔ عنوان ہے پردے کے پیچھے اور دل کی سیر۔ رشید جہاں کے یہاں سجاد ظہیر، احمد علی، محمود الظفر اور پریم چند کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے انگارے کی شہرت بڑھتی گئی، رشید جہاں کی اہمیت بھی بڑھتی گئی۔ رشید جہاں کے افسانوں نے خواتین کو بہت متاثر کیا اور ان کے بعد کی خواتین افسانہ نگاروں نے اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے انقلاب آفرین افسانے لکھے۔ عصمت چغتائی، ممتاز شیریں، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور اور رضیہ سجاد ظہیر وغیرہ بہت متاثر ہوئیں۔ رشید جہاں کے افسانوں میں سلمیٰ، سودا، لڑک پن، غریبوں کا بھگوان، استخارہ، مجرم کون، چور کی ماں، فیصلہ، سفر، آصف جہاں کی بہو، ساس اور بہو، چور، اندھے کی لاٹھی، وہ چلی گئی، انصاف اور بے زبان وغیرہ، یہ ساری کہانیاں ایک ہی نہج کی ہیں جن میں سماج کی بے راہ روی کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ لیکن آج کے افسانے کے معیار کے لحاظ سے ان کی پرکھ ہمیں بہت دور لے جاتی ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کے لیے چند کردار پیدا کرتی ہیں اور پھر انہیں نمائندہ بنا کر پیش کرتی ہیں۔ عمائیت، اشاریت یا رمزیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیویندر ستیارتھی اردو میں ایک نئے طرز کی افسانہ نگاری کے موجد کہے جا سکتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ہندوستان کے مختلف علاقوں اور لنکا، برما اور نیپال کی ترائیوں میں سادھوؤں اور خانہ بدوشوں کی طرح پیدل گھوم گھوم کر گزارا ہے۔ اس سفر میں انہوں نے ہر علاقے کے لوک گیت جمع کیے ہیں جن میں عوام کی زندگی اور ان کا دکھ سکھ ہے۔ بقول خلیل الرحمن اعظمی، ستیارتھی کے افسانوں کے ایک مجموعے کا نام اور بنسری بجتی رہی۔ ان افسانوں میں عوام کی زندگی کے متعلق ایک پرامید نقطۂ نظر ملتا ہے۔ اس مجموعہ میں اگلا پڑاؤ، تلافی، کمین گاہ، جشن، ان سب افسانوں کا پس منظر ہولناکی ہے۔ جگنو ہی جگنو، ستلج پھر بپھرا، بٹائی کے دنوں میں اور پرانے پل وغیرہ ہندوستان کی عوامی زندگی اور ان کے مسائل کا مطالعہ ملتا ہے۔ ان کے افسانوں کی 2-3 سطریں پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ستیارتھی ہیں۔ حیات اللہ انصاری کے افسانوں کا مجموعہ انوکھی مصیبت، کمزور پودا، بھرے بازار میں اور 2.5 سیر آٹا ہے۔ بقول خلیل الرحمن اعظمی، اس رجحان کی نمائندگی کرتے ہیں جو انگارے کے گروپ کے اثر سے بے لاگ حقیقت نگاری کو افسانے کا اولین مقصد قرار دیتے ہیں۔ اندھی تقلید سے انہوں نے ہمیشہ گریز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے مغرب کے جدید افسانوں کے معیار سے مطابقت رکھتے ہوئے بھی اجنبیت کا احساس نہیں دلاتے۔ ان کی ساری کہانیاں گہرے تجربے کی حامل ہیں، اگرچہ ان کی انقلاب بہت آہستہ آہستہ اور دھیمی پڑتی گئی، جو غالباً ان کے سیاسی عقیدہ اور مہاتما گاندھی کے فلسفے کا اثر ہے، لیکن ان کی باریک بینی اور نفسیاتی مشاہدے نے ان کے افسانوں کو کبھی معیار سے گرنے نہیں دیا۔ کرشن چندر ترقی پسند افسانہ نگاروں میں سر فہرست ہیں۔ بقول خلیل الرحمن اعظمی، ان کا پہلا مجموعہ طلسم خیال ہے۔ ان کے رومانوی مزاج کا نقش اولین، لیکن کرشن چندر کی رومانیت زندگی سے فرار، موت کی آرزو، خیالی دنیا میں پناہ گزین کی
تلقین نہیں کرتی، بلکہ زندگی کو بدل دینے کی ایک والہانہ بیتابی کا نام ہے۔ سماج کی تلخ حقیقتوں کو کرشن چندر نے خوبصورت مناظر لہلاتے ہوئے مرغزار اور گیت گاتے ہوئے آبشاروں کے گرد محسوس کیا ہے۔ اس لیے ان کے افسانوں میں ایک رومانوی کسک اور حسین افسردگی ہے، جس کا اظہار ان کے ابتدائی افسانوں چہلم میں، ناؤ پر اور آنگن میں ہوا ہے۔ کرشن چندر کے متعدد افسانوی مجموعے ہیں۔ چند کے نام: ان داتا، زندگی کے موڑ پر، گھونگھٹ میں گوری جلے، 10واں پل، ماں لکشمی کا پل، ہم وحشی ہیں، وغیرہ۔ ان کے شاہکار افسانوں میں ان داتا، بھگت رام، کالو بھنگی اور برہم پتر وغیرہ۔ سعادت حسن منٹو افسانہ نگاروں میں ایک اہم نام ہے۔ بقول خلیل الرحمن اعظمی، منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خصوصیت ان کے کرداروں کی انفرادیت ہے۔ اس نے اردو کے افسانے کو جیتے جاگتے اور نمائندہ کردار دیے ہیں۔ اس کا مقابلہ کوئی اور افسانہ نگار نہیں کر سکتا۔ بابو گوپی ناتھ ٹوبہ، ٹیک سنگھ، محمد بھائی موزیل، تقی کاتب، جانکی، نیلم وغیرہ، حافظ منظور، قادر، قصانی، ممی، یہ سب موجودہ کردار کے تضادوں کی حامل ہیں۔ منٹو کے افسانوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان کے افسانوں سے کمزور عناصر اور اس کے منفی نقطہ کو علیحدہ کر کے اس کے فن سے اب بھی ترقی پسند ادب کو بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ وقار عظیم نے درست کہا ہے، وہ ان چند کمزوریوں کے باوجود بہت بڑا فنکار تھا۔ راجندر سنگھ بیدی خوش قسمت افسانہ نگاروں میں سے ہیں، جن کے پہلے مجموعے کی اشاعت پر ہی انہیں صف اول کا افسانہ نگار تسلیم کیا گیا۔ خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں، بیدی نے بظاہر چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کو اپنا مرکز بنایا، لیکن ان حقیقتوں کے پردے میں انہوں نے سماج کی بنیادی حقیقتوں کو ابھارا ہے اور ان حقیقتوں کی طبقاتی نوعیت کا احساس دلایا ہے جو کسی افسانہ نگار کے یہاں نہیں ملتی۔ گھر میں، بازار میں، کوارٹین، ہمدوش، پان شاپ، چیچک کے داغ، لکشمن، بیکار خدا، کشمکش اور اغوا وغیرہ۔ بیدی کی ان ساری کہانیوں کا معیار ایک ہی ہے اور جس موضوع کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چھوا، اس میں ایک جادو کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بیدی کے مجموعوں میں دانا و دام، کوکھ جلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، مکتی بودھ اور ہاتھ ہمارے قلم ہوئے وغیرہ ہیں۔ عصمت چغتائی نے عورتوں کے مسائل کو عورت ہی کے زاویہ نگاہ سے دیکھا اور اپنی صرف بیانی کرنے میں عموماً انداز میں اکسانے اور چھیڑنے کے بجائے انہیں محسوس کیا ہے۔ بقول پروفیسر وہاب اشرفی، عصمت چغتائی ترقی پسندوں میں ایک بلند آواز پیدا کرنے والی خاتون ہیں جو مختلف سطح کے اختیارات کو خاطر میں لانے کے لیے آمادہ نہیں۔ طبقات، کلاسز، درجات، اونچ نیچ وغیرہ سے عوامل انسانوں کے درمیان خلیج پیدا کرتے ہیں جن سے صرف تنازعات ہی پیدا ہوتے ہیں، کشمکش پیدا ہوتی ہے اور زندگی پھلتی پھولتی نہیں بلکہ سکڑ جاتی ہے۔ عصمت چاہے گھریلو معاملات ہوں یا فلم کے لیے کہانیاں ترتیب دیں، چاہے ناولوں کا کردار پیدا کریں، سب کی عقبی زمین سماجی ناہمواریاں ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی فنکار کر بھی کیا سکتا ہے۔ عصمت کے افسانوی مجموعوں میں کلیات، ایک بات، چوٹیں،
دو ہاتھ، چھوئی موئی بدن کی خوشبو اور لحاف وغیرہ۔ اپیندر ناتھ اشک افسانہ نگاری کا آغاز پریم چند کے عہد سے کرتے ہیں۔ انہیں اپنی افسانہ نگاری میں پریم چند کی رہنمائی بھی حاصل رہی۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، ترقی پسندی مجھے مرغوب ہے، لیکن افسانے میں ترقی پسندی کسی مزدور یا کسان یا بیوہ یا کسی پسماندہ شخص کے قدر عریاں نقشہ پیش کر دینے تک ہی ختم نہیں ہو جاتی، اور نہ افسانے میں دو چار دیدہ بدانستہ لکھی ہوئی گالیاں یا کراہت پیدا کرنے والے مناظر کا ذکر اسے ترقی پسند بناتا ہے۔ در حقیقت کسی افسانہ کا ترقی پسند یا رجعت پسند ہونا مصنف کے نقطۂ نظر پر منحصر ہے، جسے سامنے رکھ کر وہ افسانہ لکھتا ہے، جو کہ اسی کے افسانے سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اشک کے افسانوی مجموعوں میں کوپل، قفس، ناسور، چٹان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اختر اورینوی کی شخصیت کثیر الجہات تھی۔ یہ بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں۔ اورینوی نے بعض پیچیدہ مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ نچلے طبقے کی معاشی مشکلات، انسانی قدروں اور بھوک کا تصادم، قرض اور سود، زمینداروں، کاشتکاروں اور بھٹی جھونکنے والے، سب کا مطالعہ بہت قریب سے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی متوسط طبقے کی ناکامی اور نامرادیاں بھی ان کا موضوع رہی ہیں۔ ان کے افسانوں میں رمزیت نمایاں ہے۔ اختر اورینوی کے افسانوی مجموعے پس منظر، سیمنٹ اور ڈائنامائٹ، انارکلی اور بھول بھلیاں وغیرہ، کیچلیاں اور بار جبریل، کلیاں اور کانٹے اور سپنوں کے دیس میں وغیرہ ہیں۔ احمد ندیم قاسمی اردو کے ان افسانہ نگاروں میں ہیں جنہوں نے پنجاب کی دیہی زندگی کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ بقول خلیل الرحمن اعظمی، اجڑے ہوئے گھروں کی داستان اور ان کے باسیوں کی خانہ ویرانی کی بنیادی مسائل کو قاسمی نے بڑے مؤثر انداز میں اپنایا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد قاسمی کی افسانہ نگاری کا دور عروج شروع ہوتا ہے، جس زمانے میں ہمارے بیشتر افسانہ نگار یا تو خاموش ہو گئے یا تجربات کا خزانہ خالی ہو جانے کی وجہ سے ان کی تحریروں پر زوال آ گیا۔ احمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاری ٹھیک اسی زمانہ میں اپنے سنِ بلوغ کو پہنچی۔ اس زمانہ میں انہوں نے بعض اول درجے کی کہانیاں لکھیں: الحمدللہ، سناٹا، ارتقاء، نمک حلال، افق، ست بھر آئی، آتشِ گل اور کفن دفن وغیرہ۔ بلونت سنگھ کے افسانوی مجموعے میں جگا، تار و پود، سنہرا دیس وغیرہ ہیں۔ بلونت سنگھ نے زندگی کے ہر پہلو سے دیکھا ہے اور اس کے بہت سے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ بلونت سنگھ کو کردار نگاری کا اچھا سلیقہ ہے اور ان کے بعض کردار ایک اشارہ اور علامت بن کر سامنے آئے ہیں۔ جگا، پنجاب کا البیلا بابو، مانک لال ایک ایسے کردار ہیں جو انسانی زندگی کی متضاد کیفیتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ سزا، دیمک، لمس، خدا کی وصیت، بابو، مانک لال جی اور چکوری وغیرہ ان کے شاہکار افسانے ہیں۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں سہیل عظیم آبادی، اختر حسین رائے پوری، مہندر ناتھ، خواجہ احمد عباس، رامانند ساگر، ابراہیم جلیس، صدیقہ بیگم، رضیہ سجاد ظہیر، انور عظیم، جیلانی بانو، اقبال محسن، ممتاز مفتی، غلام عباس وغیرہ اہم ہیں۔